अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। आखिरी बाब नंबर 20 का पहला हिस्सा। एल कैपोन को 11 साल की जो सज़ाए कैद हुई थी, उसमें से 10 साल उसे वफाकी इंतज़ामात के तहत कायम की गई जेल में और 1 साल काउंटी की जेल में गुजारना था। जिस रोज़ उसे सज़ा सुनाई गई, उस रोज़ भी एक इलाके में उसके मुखालिफ गिरोह के एक आदमी को गोली मार दी गई। ऐसा लगता था कि एल कैपोन ख्वाह जेल में रहे या जेल से बाहर, उसके तमाम धंधे जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते रहेंगे। चलो आखिरकार मामला अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। एल कैपोन ने मुकदमे का फैसला सुनने के बाद गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अफसोस है। उसके एक वकील ने उससे मुसाफिहा करते हुए कहा। उसकी आवाज़ गोया गले में अटक रही थी। हमने अपनी सी कोशिश की। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, एल कैपोन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक मार्शल और चंद डिप्टी मार्शल उसे घेरे में लेने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान टैक्स के महकमे का एक अहलकार एक कागज़ हाथ में लहराता हुआ तेज़ी से एल कैपोन की तरफ लपका और बोला, मिस्टर एल कैपोन, आपको इस पर दस्तखत करना होंगे ताकि इस रकम की अदायगी हो सके। एल कैपोन ने ज़रा पीछे हटकर एक पाँव ऊपर उठाया। उसके तासुरात बता रहे थे कि वो सख्त गुस्से में है और उस शख्स को लात रसीद करने लगा है। डिप्टी मार्शल्स ने जल्दी से उसे काबू में किया और लात चलाने से पास रखा। वो नीचे आया तो अखबारी फोटोग्राफर उसके मुंतज़िर थे। एल कैपोन कदरे अफसुर्दा से अंदाज में मुस्कुराते हुए उनसे मुखातिब हुआ, तुम लोग मेरी बहुत सी तस्वीरें बना लो। अब एक तवील अरसे तक तुमसे मुलाकात नहीं होगी। फिर वो पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले बोला, गलती मेरी अपनी थी। मुझे शोहरत हासिल नहीं करनी चाहिए थी। इंसान ज़्यादा शोहरत हासिल करता है तो फिर वो बदनाम भी होता है। आदमी चाहे कुछ भी करता फिरे, लेकिन उसे बदनाम नहीं होना चाहिए। बदनामी की वजह से इंसान जल्द दूसरों की नज़र में आ जाता है। दुनिया में लाखों लोग न जाने क्या कुछ करते फिर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि बदनाम हैं, इसलिए हुकूमतों को या मुआशरे की इस्लाह करने वालों को उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। लेकिन मुझ जैसा आदमी सबकी नज़र में आ जाता है। वो जब जेल पहुंचा तो वहां भी रिपोर्टर्स उसके मुंतज़िर थे। किसी ने पूछा, अपनी सज़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे सज़ा सुनाने के मामले में कमीनगी का मुज़ाहिरा किया गया है, उसने बिला तामुल जवाब दिया। फिर वो कंधे उचका कर बोला, लेकिन बहरहाल अगर मुझे सज़ा काटनी है तो मैं खुश दिली और हौसले से काटूंगा। जब उसे इब्तिदाई और आर्जी तौर पर एक कोठरी में ले जाया गया तो रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहां भी पहुंच गए, लेकिन उसने एक कोने में बैठते हुए संजीदगी से दरख्वास्त की, तुम लोग यहाँ मेरी कोई तस्वीर ना खींचना। मेरी बीवी, बच्चे और बहन को ऐसी तस्वीर देखकर सदमा होगा। उसे उसकी असल कोठरी में ले जाया गया तो एक फोटोग्राफर किसी न किसी तरह वहां भी पहुंच गया और तस्वीर बनाने की कोशिश करने लगा। तब एल कैपोन एक बाल्टी उठाकर उसकी तरफ लपका और धाड़ा,
मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। जेल के गार्ड ने उसे पकड़ा और बड़ी मुश्किल से काबू में किया। एल कैपोन का गुस्सा दूर दूर तक मशहूर था। बाज़ औक़ात तो वो गुस्से का मुज़ाहिरा भी नहीं करता था, बल्कि कुछ ख़ास अंदाज में किसी की तरफ देखता था तो वो दहशत ज़दा हो जाता था। एक बार एक खातून सहाफ़ी उससे तफसीली इंटरव्यू लेने उसके मायामी वाले मकान पर गई थी। वो एल कैपोन की शख्सियत और कारोबार के मनफी पहलुओं से क़ता नज़र उससे बहुत मुतासिर हुई थी। उसने अपने तफसीली इंटरव्यू में एक जगह लिखा था, उसकी आंखों में शेर की सी चमक है। अगर वो किसी की तरफ चंद सेकंड के लिए एक टिक देखे और उस वक्त उसके दिल में गुस्सा हो तो सामने वाले की रगों में लहू सर्द हो जाता है। एल कैपोन जेल ज़रूर पहुंच गया था, लेकिन उसके वकील अभी तक उसके लिए कानूनी जंग लड़ रहे थे और उन्होंने हथियार नहीं डाले थे। एल कैपोन की मुख्तलिफ नौइयतों की अपीलें आला अदालतों में ज़ेर समाअत थीं। एल कैपोन रफ्ता रफ्ता जेल में सेट हो गया, बल्कि ये कहना बजा होगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सेट हो गया। उसे जेल के अस्पताल से मुल्हिक एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। वो कमरा अस्पताल का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उसमें ऐसे कैदियों को रखा जाता था जिनका इलाज हो चुका होता था, लेकिन वो अपनी सेहत की मुकम्मल बहाली का इंतज़ार कर रहे होते थे। एल कैपोन उस कमरे में मज़े से रह रहा था। रफ्ता रफ्ता उसके गिरोह के ख़ास लोग भी उससे मिलने के लिए आने लगे थे। वो उनसे अपने धंधों की सारी रिपोर्ट लेता और उन्हें ज़रूरी हिदायत देता। बाकायदा कागज़ी कार्रवाइयाँ भी होतीं। ये भी सुनने में आया कि उसे जेल में सेक्रेटरी की सहूलत भी हासिल थी। एल कैपोन जेल में बैठकर भी अपने गिरोह को उसी तरह चला रहा था जिस तरह बाहर रहकर चलाता था। तमाम मामलात पर उसका कंट्रोल था। जेल में उसकी ज़ेर सदारत गिरोह के ख़ास लोगों के इजलास भी होते थे। ज़्यादा सकून से अपना इजलास मुनक्कद करने के लिए ये लोग वो कोठड़ी इस्तेमाल करते थे जिसमें सज़ाए मौत के कैदियों को बिजली की कुर्सी पर बिठाकर मौत के घाट उतारा जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि एल कैपोन उसी कुर्सी पर बैठकर इजलास की सदारत करता था। कुछ अरसे बाद एक मुतल्लिका जज को इस सूरत हाल के बारे में फर्जी नामों से टेलीग्राम मौसूल होने लगे कि जेल के बाहर अक्सर एल कैपोन के गिरगों की गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। गिरोह का कंट्रोल बदस्तूर उसके हाथ में है और वो अंदर बैठा सारा निज़ाम चला रहा है। उसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल हैं। वो एक ऐसे कमरे में रह रहा है जिसमें 8 कैदियों की गुंजाइश है। अगर इसी को जेल कहते हैं तो फिर अमेरिका के तमाम शुरफा को भी जेल में डाल देना चाहिए। जब जज साहब को इस तरह के काफ़ी टेलीग्राम मौसूल हो चुके और अखबारों में खबरें भी छपने लगीं, तो जज साहब ने जेल के वार्डन से जवाब तलब किया। जेल के वार्डन ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक जो तहरीरी जवाब दिया, वो अपनी जगह था, लेकिन उसने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ाम कर लिया। उसने अखबारी रिपोर्टर्स को दावत दी कि वो खुद आकर देख लें कि एल कैपोन जेल में किस हाल में रह रहा था। रिपोर्टर्स जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एल कैपोन एक तंगो तारीक कोठड़ी में बैठा था, जहां उसे सही मानों में इंसानों की तरह रहने की सहूलतें भी पूरी तरह हासिल नहीं थीं। वो वहां सोगवार सी सूरत बनाए बैठा था। उसका शेव बढ़ा हुआ था। रिपोर्टर से बातें करते हुए उसने तासुफ ज़दा से लहजे में कहा, जो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ ऐश से रह रहा हूँ, मेरी दुआ है कि उन्हें भी काफ़ी अरसे के लिए इस कोठड़ी में रहने का मौका मुयस्सर आए, ताकि वो भी यहाँ की आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उन्हीं दिनों न्यू जर्सी के एक दौलतमंद
اور بارسوخ آدمی کا شیر خوار بچہ اغوا ہو گیا۔ اندازہ یہی لگایا جا رہا تھا کہ اسے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی تاوان کا کوئی مطالبہ سامنے آیا تھا۔ غمزدہ خاندان پر جو گزر رہی تھی، اس کے بارے میں روز اخبارات میں خبریں چھپ رہی تھیں اور ریڈیو سے خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ ایل کیپون نے اپنی طرف سے بھی اعلان کرا دیا کہ وہ بچے کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی بھی کارآمد اطلاع دینے والے کو $10,000 انعام دے گا۔ اس پیشکش کی وجہ سے ایک بار پھر اس کا ذکر مثبت انداز میں اخبارات میں آنے لگا اور دبے دبے لفظوں میں اسے انسانیت کا ہمدرد قرار دیا جانے لگا۔ ایل کیپون نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ جب مزید چند روز تک بچے کا کچھ پتہ نہ چلا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر اسے صرف چند دنوں کے لیے کسی قانون کا سہارا لے کر پیرول پر رہا کر دیا جائے تو وہ بچے کو بازیاب کرا سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا، مجھ جیسے لوگوں کے کچھ خصوصی ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بعض ایسے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں جن سے پولیس بھی نہیں نمٹ پاتی۔ مجھے صرف چند دن کے لیے پیرول پر باہر جانے دیا جائے تو میں بچے کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں ضمانت کے طور پر اپنے بھائی کو جیل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے میں اپنے بھائی کو تو قربانی کا بکرا بنا کر کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ میں بھاری رقم بھی ضمانت کے طور پر جمع کرانے کے لیے تیار ہوں۔ جذبہ ہمدردی اور انسانیت سے لبریز اس کی اس اپیل پر حکام کو غور کرنا پڑا، لیکن طویل غور و خوض کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس پیشکش کو قبول نہ کیا جائے۔ شاید حکام نے یہی سوچا کہ بڑی مشکل سے تو وہ اس شخص کو اندر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اب اسے باہر بھیجنے کا خطرہ مول نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ خبریں سننے میں آئیں کہ اس دوران بچے کے پریشان حال والدین نے $50,000 تاوان بھی ادا کر دیا، لیکن بچہ تب بھی نہیں مل سکا۔ حقیقت یہ تھی کہ بچے کو تاوان کی ادائیگی سے 3 دن قبل ہی قتل کیا جا چکا تھا۔ ایل کیپون نے جیل میں رپورٹرز کے سامنے اپنی حالت زار کا ڈرامہ رچا کر وقتی طور پر تو انہیں مطمئن کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ ڈرامہ ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ جیل میں رہنے کا اس کا انداز بہرحال وہی تھا جس کے بارے میں باہر خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ وہ واقعی اس کمرے میں رہ رہا تھا جس میں 8 قیدیوں کی گنجائش تھی۔ اس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے پاس بنیانوں اور انڈرویئر سمیت 20 جوڑے کپڑوں کے تھے، 50 جوڑے جرابوں کے تھے، بہت سے نرم تکیے اور بستروں کی چادریں تھیں، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کا بستر آرام دہ تھا۔ جیل کے گارڈز کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے صاف کرنے کا حکم دے دیتا تھا۔ اس کے پاس شیونگ کا سامان، غسل کے بعد پہننے کا گاؤن، ٹینس کے جوتے اور ریکٹ، تصویروں کا ایک البم، حتیٰ کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کی 24 جلدیں بھی موجود تھیں۔ جیل میں کسی قیدی کے پاس یہ چیزیں موجود ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ جیل میں آزادی سے گھومتا پھرتا تھا، ٹینس بھی کھیلتا تھا اور اس دوران ایک قیدی گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کسی بڑے افسر کی طرح شاہانہ انداز میں جیل میں گھومتا تھا۔ بعض قیدی دبی زبان میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ باہر وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ تھا، جیل میں آ کر جیل کا بادشاہ بن گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کام پیسے کے زور پر ممکن ہوتے تھے اور ایل کیپون نے رقوم جیل میں منتقل کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ فراخ دل ہمیشہ سے تھا، چنانچہ اپنی جیب سے اکثر و بیشتر دوسرے قیدیوں کو بھی چھوٹی موٹی عیاشیاں کراتا رہتا تھا۔
کبھی کسی قیدی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے اسے نقد رقم دے دی۔ یہ سب باتیں ایف بی آئی کے علم میں آ رہی تھیں اور اس کے مختلف شعبوں کے درمیان اس سلسلے میں خط و کتابت ہونے لگی تھی۔ ایف بی آئی دوسرے محکموں سے بھی خط و کتابت کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک جیل میں کرنسی سمگل کرنا سب سے سنگین مسئلہ تھا۔ اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ ایل کپون کی سزا کے 5 سال بیت گئے۔ اس وقت تک ایف بی آئی نے ایل کپون والے مسئلے کا حل تلاش کر لیا تھا۔ کچھ سرکاری محکموں سے تبادلہ خیال کے بعد آخرکار ایک فیصلہ کر ہی لیا گیا۔ حکومت کو امید تھی کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کر کے وہ ایل کپون کو صحیح معنوں میں قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دراصل 1 اگست 1933 کو اس وقت کے صدر روزویلٹ کے اٹارنی جنرل نے صدر کے اے ڈی کو خط لکھا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بعض طاقتور بدماش اور خطرناک قسم کے قیدیوں کو قابو میں کرنے کے لیے ایک خصوصی جیل تعمیر کی جائے؟ یہ جیل کسی انتہائی دور افتادہ جزیرے یا پھر الاسکا کے علاقے میں ہونی چاہیے، جہاں ان قیدیوں کا بیرونی افراد سے کسی بھی طریقے سے کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ یہ تجویز حکومت کو پسند آئی اور اس پر مزید چند دن محکمہ جاتی خط و کتابت ہوتی رہی۔ وزارت قانون نے اس مجوزہ جیل کے لیے جگہ بھی تلاش کر لی۔ جگہ کیا، وہ دراصل ایک قدیم اور کچھ تباہ شدہ سی جیل ہی تھی، جس کی مرمت کر کے اور اس میں مزید کچھ تعمیرات کر کے اسے مطلوبہ جیل کی شکل دی جا سکتی تھی۔ وہ سین فرانسسکو کے شمال میں خشکی کے ایک جزیرہ نما ٹکڑے پر واقع تھی۔ زمین کے اس 1 میل لمبے اور 4 میل چوڑے ٹکڑے کے 3 طرف پانی تھا، جس میں تیز لہریں آتی تھیں۔ اس دور افتادہ جزیرہ نما حصے پر پہنچنے کا صرف ایک ہی تنگ سا راستہ تھا، جس کی نگرانی آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ خشکی کے اس ٹکڑے کو 1775 میں ہسپانوی جہاز رانوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور اس کا نام بگلوں کا جزیرہ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہاں بہت سے بگلے نظر آ رہے تھے، تاہم کسی نے اسے آباد کرنے کے لیے اس پر قدم نہیں رکھا۔ اب اسے مختصراً ایلکا آئلینڈ کہا جاتا تھا۔ پتھر کی سلوں سے تعمیر شدہ جو عمارت اس پر موجود تھی، کسی زمانے میں وہ قلعے اور فوجی قید خانے کے طور پر استعمال ہو چکی تھی۔ کچھ امریکی فوجی اس میں اب بھی موجود تھے، لیکن وہ جلد ہی اسے خالی کرنے والے تھے۔ وزارت انصاف نے وہ عمارت فوج سے لے لی اور اس پر $2,60,000 خرچ کر کے اسے ایک ایسی باقاعدہ جیل کی شکل دے دی جس سے فرار ناممکن تھا۔ ویسے تو اس جزیرے سے ہی فرار بہت مشکل تھا۔ اس جیل میں کوٹریوں کی موٹی موٹی دیواریں پتھر کی تھیں اور دروازے، کھڑکیاں سٹیل کی نہایت موٹی اور بھاری چادروں کی تھیں۔ ان دروازوں میں الیکٹرک لاک تھے، جنہیں واچ ٹاور سے آپریٹ کیا جاتا تھا۔ واچ ٹاورز کی تعداد 5 تھی۔ اس کا مین گیٹ کھولنے کے لیے 2 آفیسرز کی موجودگی ضروری تھی، جن میں سے ایک برقی نظام کو کنٹرول کرنے والے پینل پر بیٹھتا تھا۔ اس گیٹ کے عقب میں وہ آلات بھی لگے ہوئے تھے جو دھات کی اشیاء اور ہتھیار وغیرہ کے بارے میں خبردار کرتے تھے۔ 19 جولائی 1934 کو جیل خانہ جات کے محکمے نے اس جیل کا قبضہ لے لیا اور جیمز جانسن کو اس کا وارڈن مقرر کیا۔ جانسن کی شہرت ایک انتہائی ایماندار جیلر کی تھی۔ وہ کئی جیلوں میں وارڈن کے طور پر خدمات انجام دے چکا تھا اور اس کا ریکارڈ نہایت عمدہ تھا۔ جیل کے محکمے میں آنے سے پہلے وہ ایک بینکر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا
کہ بڑی سے بڑی رقم کی رشوت کی پیشکش بھی اسے دیانتداری اور فرض شناسی کے راستے سے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قیدیوں کی اصلاح کا بھی قائل تھا، لیکن ایلکا آئی لینڈ کی جیل میں اسے قیدیوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ سخت ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ ادھر جب اس جیل میں بھیجنے کے لیے فیڈرل جیل سے 53 قیدیوں کے ساتھ ایل کیپون کو بھی نکالا جانے لگا تو وہ بری طرح اڑ گیا۔ وہ زور زور سے چیخنے دھاڑنے لگا اور کئی گارڈ سے الجھ پڑا۔ وہ چلا رہا تھا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اسے جانا پڑا۔ اس کی چیخ و پکار بے سود رہی۔ اس کے کپڑے اتار کر تلاشی لی گئی اور اسے دوسرے کپڑے دیے گئے۔ حکومت اب ذرا سا بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قیدیوں کو لے جانے کے لیے ایک ٹرین خاص طور پر جیل کے احاطے میں لائی گئی تھی۔ اس کی کھڑکیوں میں لوہے کی سوراخیں اور ان کے اوپر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ ٹرین کی بوگیوں کے اندر گارڈز اپنی بندوقیں قیدیوں پر تانے بیٹھے تھے، جبکہ قیدیوں کے پاؤں زنجیروں کے ذریعے ان کی سیٹوں کے پایوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ ٹرین راستے میں کہیں نہیں رکی، سیدھی کھاڑی تک پہنچی۔ وہاں سے اسے تیرتے ہوئے بڑے بڑے تختوں سے بنے بہت بڑی پلیٹ فارم نما چیز پر اتار دیا گیا۔ یوں ٹرین ایلکا آئی لینڈ کے کنارے سے جا لگی۔ انتہائی سخت حفاظتی انتظامات میں قیدیوں کو اس طرح اتارا گیا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ انہیں 2 قطاروں میں جیل کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی جب انہوں نے ڈوبتے سورج کی ملکتی روشنی میں بلندی پر اس جیل کا ہیولا دیکھا تو ان میں سے بعض قیدی اونچی آواز میں رونے لگے۔ بڑی سی اس پتھریلی جیل کا ہیولا واقعی بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جنوں بھوتوں کا مسکن معلوم ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس مختصر جزیرے کا سناٹا بھی خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ سب قیدی جیل پہنچے تو ایک بار پھر کپڑے اتار کر ان کی تلاشی لی گئی۔ انہیں نہانے کا موقع دیا گیا اور پھر جیل کی وردی پہنا کر کوٹڑیوں میں بند کر دیا گیا۔ وردی پر ان کے نمبر بھی کڑے ہوئے تھے۔ ایل کیپون قیدی نمبر 85 تھا۔ حکومت اور جانسن نے مل کر اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ ایل کیپون باہر سے کوئی معمولی سی بھی چیز منگوا سکے گا اور نہ ہی کچھ باہر بھیج سکے گا، حتیٰ کہ اسے کوئی خاص خط یا پیغام بھی نہیں ملے گا۔ طے یہ پایا تھا کہ باہر سے آنے والے تمام خطوط سینسر ہوں گے اور دوبارہ ٹائپ کر کے قیدیوں کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح قیدیوں کی طرف سے باہر جانے والے خطوط کو بھی سینسر کیا جائے گا۔ قیدیوں کو 2 طرفہ خیر و عافیت کی اطلاع کے سوا کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں گنتی کے چند رسالے اور وہ بھی 7-8 ماہ پرانے دیے جائیں گے۔ قیدیوں کا کوئی ملاقاتی وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ میرے تو بہت سے دوست ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہیں گے، ایل کیپون نے وارڈن سے کہا۔ کوئی تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ مہینے میں فیملی کے صرف 2 افراد ایک مرتبہ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ وارڈن جانسن نے ٹھنڈی سانس لے کر اسے مطلع کیا۔ قیدیوں کو وہاں کھانے پینے کے معاملے میں کوئی خاص تکلیف نہیں تھی۔ جانسن جیل کے کچھ مخصوص قواعد پر پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ ایل کیپون یہاں کا بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ دیگر تمام قیدیوں کی طرح وہ بھی چھوٹی سی ایک کوٹڑی میں تھا جو 5 فٹ چوڑی اور 9 فٹ لمبی تھی۔ باب نمبر 20 کا دوسرا حصہ۔ باہر کی دنیا سے ایل کیپون کا رابطہ واقعی ناممکن ہو کر رہ گیا۔
हुकूमत ने आखिर जराइम की दुनिया के बादशाह को काबू में कर ही लिया था। उस जेल के लिए ख़ास तौर पर नए कायदे और कवानीन मंजूर किए गए थे। यहाँ अच्छे रवैये की बुनियाद पर किसी कैदी के साथ कोई रियायत भी नहीं होती थी और ना ही सज़ा में कोई कमी होती थी। एल कैपोन को जो रियायतें मिलना थीं, वो मिल चुकी थीं। अलबत्ता बाज़ गलतियों पर यहाँ कैदियों को कुछ सज़ाएं मिलती थीं, जिनमें क़ैद तन्हाई भी शामिल थी। हर कैदी के लिए कोई न कोई पुरमुशक्क़त काम करना भी लाज़मी था। एल कैपोन के हिस्से में लॉन्ड्री रूम में काम करना आया। एक बार कैदियों ने भूख हड़ताल करने और नाफरमानी की मुहिम चलाने की भी कोशिश की। बाज़ मसलहतों की बिना पर एल कैपोन ने इस मुहिम में कैदियों का साथ नहीं दिया, जिस पर बाज़ कैदी उसके दुश्मन भी हो गए। ऐसे ही एक कैदी से एक बार एल कैपोन का झगड़ा भी हो गया। वो एक साबिक फौजी था और अपने ऑफिसर को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। वो सख्त मुश्तअल मिजाज आदमी था। उधर एल कैपोन का गुस्सा भी कुछ कम नहीं था। वो तो गनीमत रहा कि गार्ड्स ने जल्द ही बीच बचाव करा दिया, वरना न जाने क्या हो जाता। बहरहाल इन तमाम हालात व वाक़यात ने एल कैपोन को यहाँ दूसरे तमाम कैदियों की तरह एक बिल्कुल आम सा कैदी बना दिया था। रोब, दहशत और हुक्मरानी का उसका दौर एक साल में ही गोया भूली बसरी सी बात होकर रह गया था। उन्हीं दिनों जेल में एक बार फिर हड़ताल और हंगामों की नौबत आने लगी थी। इस दौरान मज़ीद बहुत से कैदियों को वहाँ मुंतकिल किया जा चुका था। उन्हीं में से एक कैदी का इंतकाल हो गया। जेल के अमले के बयान के मुताबिक वो निमोनिया से मरा था, लेकिन कैदियों में ये बात फैल गई थी कि उसका अल्सर फट गया था और डॉक्टर ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया था और ना ही सही मानों में तिब्बी इमदाद फराहम की थी। जेल के अमले और ख़ास तौर पर डॉक्टर के खिलाफ नारे लगने लगे। एल कैपोन उस वक्त जेल के दूसरे हिस्से में था, ताहम उस तक भी इत्तला पहुंचाई गई और उसे हंगामे में शरीक होने के लिए भी कहा गया। वो खुश्क लहजे में बोला, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी मौत को दावत देना या अपनी सज़ा को मज़ीद तवील नहीं करना चाहता। इस पर उसके मुखालिफ कैदी ने एक बार फिर उसके खिलाफ नफरत का जहर फैलाना शुरू कर दिया। ताहम एल कैपोन कमाल ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए खामोश रहा। एक और कैदी भी जेल में बड़ा सख्त जान और बदमाश मशहूर हो चुका था। वो एक बार एल कैपोन के पास एक मंसूबा लेकर आया कि अगर वो किसी तरह $15,000 का बंदोबस्त कर दे तो जेल में मशीन गनें मंगवाने का बंदोबस्त किया जा सकता है। बाहर एक मोटर बोट उनका इंतज़ार कर रही होगी और वो मशीन गनों से फायरिंग करते हुए अपना रास्ता बनाकर फरार हो जाएंगे। एल कैपोन ये सारा मंसूबा सुनकर यूं धीरे से हंसकर खामोश हो गया, जैसे वो मंसूबा उसकी नज़र में बचगाना लतीफ़ा ही था। मंसूबा लेकर आने वाले कैदी का नाम लूकस था। एल कैपोन के रद्द अमल और रुखाई की वजह से लूकस भी एल कैपोन का दुश्मन हो गया। एक बार एल कैपोन एक जगह फर्श की सफाई कर रहा था। वहां से कुछ दूर जेल के हज्जाम की दुकान थी। लूकस वहां शेव बनवाने आया था। एल कैपोन की उस तरफ पुश्त थी। उसे लूकस की मौजूदगी का इल्म नहीं था। लूकस ने उसे बेखबर देखा तो हज्जाम की दुकान से कैंची उठाकर दबे कदमों आया और एल कैपोन की पुश्त में कैंची घूंपने के लिए वार किया। एल कैपोन की खुशकिस्मती थी कि हज्जाम ने चीखकर उसे खबरदार कर दिया। एल कैपोन पर वक्त घूम गया और उसने अपने हाथों में मौजूद लकड़ी के दस्ते वाली लंबी झाड़ू इस तरह लूकस को रसीद की कि वो दूर जा गिरा। ताहम एल कैपोन की कमर में 8 इंच चौड़ा और 1/4 इंच गहरा जख्म आ ही गया।
گارڈز نے آ کر جلدی سے صورتحال پر قابو پایا اور ایل کپون کو جیل کے اسپتال لے جایا گیا۔ ایل کپون خود اپنے پیروں پر چل کر وہاں گیا۔ اس کی کمر پر 2-3 ٹانکے لگائے گئے۔ اسی طرح ایک بار ایک قیدی نے لوہے کا باٹ ایل کپون پر کھینچ مارا تھا۔ ایل کپون جھکائی دے کر بچ گیا تھا، ورنہ شاید اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی۔ ایک مرتبہ ایک اور قیدی نے اس پر حملہ کیا۔ ایل کپون نے گھونسا مار کر اسے زمین چٹا دی۔ وقت وقت کی بات تھی۔ جس کی آنکھوں میں برہمی دیکھ کر بڑے بڑے بدماش کانپ جاتے تھے، اب اس پر عام اور معمولی قسم کے قیدی حملے کر رہے تھے۔ تاہم ایل کپون بڑے صبر و سکون سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے شکوہ یا فریاد نہیں کرتا تھا۔ جن دنوں ایل کپون لانڈری روم میں قیدیوں کے کپڑے دھو رہا تھا، ایک قیدی نے نہایت فخریہ سے انداز میں اپنی بیوی کے نام خط میں لکھا: تمہیں معلوم ہے آج کل میرے کپڑے کون دھو رہا ہے؟ ایل کپون۔ قد کاٹ یا جسامت کے اعتبار سے وہ اب بھی باروب تھا۔ اس کا وزن کم نہیں ہوا تھا، اس لیے کم ہی قیدی اس سے الجھنے کا خیال دل میں لاتے تھے۔ وارڈن کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ حتی الامکان ایک اچھے قیدی کی طرح سر جھکا کر اپنا وقت پورا کر رہا تھا، جو اس جیل کے ماحول میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اب ہوشیار رہنے لگا تھا۔ اپنے حصے کی مشقت کرتے وقت چوکنا رہتا، چلتے پھرتے وقت کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ وہاں کسی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بعض قیدیوں کی نفسیاتی کیفیت بھی عجیب ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب کس کا دماغ الٹ جائے۔ ایک بار ایک قیدی بیٹھا ایک چاپر سے پرانے ٹائر کاٹ رہا تھا۔ ان ٹائروں کو کاٹ کر نیوی کے کام آنے والے کچھ پیڈ بنائے جاتے تھے۔ پرانے ٹائر کاٹتے کاٹتے اچانک اس قیدی نے چاپر سے اپنے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ دوسرے ہی لمحے اس نے چاپر دوسرے قیدی کی طرف بڑھاتے ہوئے درخواست کی کہ اب وہ اس کے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بھی اسی طرح کاٹ دے۔ اس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا اور جب اس کے زخم بھر گئے تو سزا کے طور پر اسے قید تنہائی میں پھینکا گیا۔ تاہم جیل انتظامیہ کے خیال میں وہ ابھی اتنا پاگل نہیں تھا کہ اسے پاگل خانے بھیجا جاتا، چنانچہ وہ وہیں رہا۔ بعض قیدی فرار کی جو کوششیں کرتے تھے، ان سے بھی ان کی ذہنی حالت ابتر ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان کی فرار کی کوششیں اس قدر بچگانہ اور احمقانہ ہوتی تھیں کہ کوئی صحیح الدماغ آدمی ان کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک قیدی ایک جگہ خاردار تاریں لگاتے لگاتے اچانک 2 تاریں ایک مسلح گارڈ کی آنکھوں میں گھسانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ وہ گارڈ کو اندھا کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ گارڈ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی اس کوشش سے باز رہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ گارڈ نے اسے روکنے کے لیے اپنی دانست میں ایک مؤثر کوشش کی۔ اس نے 2 ہوائی فائر کیے، مگر قیدی پر جیسے دھن سوار تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں خاردار تاریں گھونپ کر رہے گا۔ وہ بار بار اس پر چھپٹتا رہا۔ آخرکار گارڈ نے تیسرا فائر کیا، جس نے قیدی کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح بعض قیدی کچھ ایسے احمقانہ انداز میں خودکشی کی کوشش کرتے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ کم از کم وقتی طور پر الٹ گیا ہے۔ جیل کا ماحول اور ان قیدیوں کی یہ حرکتیں دوسرے قیدیوں کا بھی دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔
شاید اسی لیے گارڈز کا یہ رویہ بھی قیدیوں کے ساتھ بہت سخت تھا۔ قیدی بہرحال خطرناک تھے، ذرا سا موقع ملتے ہی وہ کوئی بھی خطرناک حرکت کر سکتے تھے۔ شاید اسی لیے گارڈز ان کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے تھے۔ ایک بار تو ایک قیدی نے جانسن پر بھی حملہ کر دیا تھا اور اسے زخمی کر دیا تھا۔ ایک گارڈ نے اس کی کھوپڑی پر شدید غصے میں ڈنڈا رسید کیا، جس کے بعد وہ قیدی ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ اس کی حالت ذہنی طور پر معذور بچوں جیسی ہو گئی، وہ بولنا بھول گیا۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی، وہ بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ اس کا منہ کھلا رہتا اور ہونٹوں کے گوشوں سے رال بہتی رہتی۔ ایک قیدی جو اس جیل میں صرف 16 ماہ گزار کر گیا تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ وہاں کی زندگی کیسی تھی تو وہ جھرجھری لے کر بولا، وہ جیل کسی جہنم سے کم نہیں۔ مختصراً اس جیل کو راک کہا جاتا تھا۔ ایک اور قیدی جو راک سے رہا ہو کر آیا تھا، اس سے ایل کپون کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ وہاں کس طرح شب و روز گزار رہا ہے، تو قیدی نے جواب دیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، بس اس سے جو کام کہا جاتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ رات کو بھی وہ خاموش لیٹا چھت کو گھورتا رہتا ہے، پلکیں بھی نہیں جھپکاتا۔ شاید یاد کرتا رہتا ہے کہ باہر کی زندگی کتنی اچھی تھی۔ اسے تو یہی لگتا ہوگا کہ وہ جنت سے جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ قیدی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ایل کپون کے اندر زبردست شکست و ریخت جاری تھی، اور پھر ایک روز اس کے اعصاب جواب دے ہی گئے۔ وہ پھٹ پڑا۔ اس نے جانسن سے کہا کہ وہ اسٹیٹ اٹارنی کے آفس سے کسی کو بلائے۔ وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرنا چاہتا ہے، اور عدالت میں اس نے جو بھی غلط بیانیاں کی ہیں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہے۔ اسسٹنٹ اسٹیٹ اٹارنی فوری طور پر اسپیشل بوٹ کے ذریعے جیل پہنچا۔ تنہائی میں 2 دن تک اس کی ایل کپون سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ ایل کپون کے سینے پر جیسے بہت بڑا بوجھ تھا جسے وہ اتار پھینکنا چاہتا تھا۔ اسٹیٹ اٹارنی کے اسسٹنٹ نے اس کا جو بیان قلم بند کیا وہ 50 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس میں ایل کپون نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کس کس کو قتل کیا تھا اور ٹیکس چوری کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی تھیں۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اس وقت ایل کپون کی سزا ختم ہونے میں صرف 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جب کاغذات لے کر واپس پہنچا تو قانون اور انصاف کے محکموں میں نئے سرے سے ہلچل مچ گئی۔ اس دوران ایل کپون کی بیوی میں اس سے ماہانہ ملاقات کے لیے پہنچی تو اسے اس سے ملنے نہیں دیا گیا، کیونکہ ایل کپون کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ الٹیاں کر رہا تھا اور اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ گارڈز کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے بہت سے ٹیسٹ لیے گئے۔ ڈاکٹر کو شبہ تھا کہ اسے سفلس آتشک کا مرض لاحق ہے۔ اس کی کچھ علامات تو موجود تھیں، لیکن ان میں دوسرے امراض کی علامات بھی گڈمڈ تھیں۔ آخر کار ایل کپون کی اپنی اجازت سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے مواد لے کر اس کا تجزیہ کیا گیا تو ڈاکٹر کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ اسے واقعی سفلس لاحق تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب میں بھی زبردست توڑ پھوڑ جاری تھی۔ یہ مرض اسے بہت پہلے اس کی منظور نظر نوجوان یونانی لڑکی سے لگا تھا، اور علاج کے بعد یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ صحت یاب ہو گیا ہو، لیکن در حقیقت مرض دب گیا تھا۔ اب پہلے سے زیادہ شدت سے ابھر آیا تھا۔ ایل کپون کا علاج تو شروع ہو گیا،
لیکن اس کی حالت میں کچھ زیادہ بہتری دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں گویا پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکل سنکی اور خپتی دکھائی دیتا اور کبھی گارڈز وغیرہ سے الجھ پڑتا، لیکن کبھی کبھار وہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتا۔ ادھر شکاگو میں اس کے اعتراف نامے کی بنیاد پر نئے مقدمے چلنے لگے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان مقدمات کی بنیاد پر اس کی تمام جائیداد ضبط ہو جاتی اور اسے موت کی سزا ہو جاتی، لیکن اس کے بھائی ریلف نے قابل ترین وکیلوں کی مدد سے ان مقدمات کی عمدہ طریقے سے پیروی کی اور ایل کپون کی جائیداد کے علاوہ اسے سزائے موت سے بچانے میں بھی کامیاب رہا، تاہم اسے بہت بڑی رقوم جرمانوں کے طور پر دینی پڑیں۔ دراصل اس کے وکیلوں نے یہ نقطہ پکڑ لیا کہ یہ بیان قلم بند کراتے وقت اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت سے وہ واقعی ماہر نفسیات کے زیر علاج تھا۔ یہ چیز اس کے کام آ گئی۔ ماہرین نفسیات کی گواہی نے اسے بچا لیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی سزا ختم ہو گئی۔ حکومت کے نمائندوں نے اسے نہایت رازدارانہ انداز میں اس کے میامی والے مکان تک پہنچایا، کیونکہ رپورٹر اس کے منتظر تھے اور اس سے نہ جانے کیا کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ پچھلے 1 سال کے دوران وہ اس قسم کی خبریں چھاپتے رہے کہ ایل کپون جیل میں پاگل ہو گیا ہے، اسے زنجیروں میں باندھ کر رکھا جا رہا ہے اور اس کی حالت خراب ہے۔ ایل کپون کا علاج گھر پر بھی جاری رہا۔ پینسلن کی ایجاد کی وجہ سے سفلس کے مرض سے شفا یابی کی امید بہت بڑھ گئی تھی۔ ایل کپون کا علاج بھی پینسلین کے ذریعے کیا جا رہا تھا، جس سے اس کی حالت میں بہت بہتری آ گئی تھی۔ پر وہ وقت بھی آیا جب ڈاکٹروں نے اسے صحت مند قرار دے دیا۔ پینسلین کی ایجاد کے بعد سے شاید یہ دوا سب سے زیادہ مقدار میں ایل کپون پر ہی استعمال ہوئی تھی۔ ایجاد کے بعد سے شاید یہ دوا سب سے زیادہ مقدار میں ایل کپون پر ہی استعمال ہوئی تھی۔ اس کی صحت بہت اچھی تو نہیں تھی، اسے اب بھی تشنج سے دورے پڑتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ ٹھیک ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ اب سمندر کے کنارے چہل قدمی کے لیے بھی جانے لگا تھا، جہاں لوگ سرِ راہ اس سے مخاطب ہوتے تو وہ انہیں خوش خلقی سے جواب دیتا۔ کبھی کبھی اس کی یادداشت جواب دے جاتی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس پر ایک ساتھ کئی بیماریاں حملہ آور ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بیماری ایسی بھی تھی جس میں اس کے اعصاب تباہ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ شخص جسے آہنی اعصاب کا مالک سمجھا جاتا تھا، اب کبھی کبھی اچانک اس ننھے بچے کی طرح تھر تھر کانپنے لگتا جس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ وہ بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹا بیماری کے دوران اس کے پاس ہی تھے۔ اس کی بیوی مے کا بھائی اور اس کی بیوی بھی اس کے میامی والے مکان میں ہی رہ رہے تھے۔ اس کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ اس کے برادر نسبتی نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اس دوران اس کا بیٹا سنی کالج میں اپنے آپ کو ایل کپون کا بیٹا کہلانے پر شرمانے لگا۔ ایل کپون کے لمبے چوڑے خاندان میں شاید وہی اکلوتا شخص تھا جسے خالص شریف اور باعزت انسان کہلانے کی تمنا تھی۔ یہ تمنا دل میں لیے وہ فرانس چلا گیا اور اس نے نوٹر ڈام کی ایک درسگاہ میں داخلہ لے لیا۔ وہاں اس نے اپنی شناخت ذرا سی بدلنے اور چھپانے کی تدبیر کر لی تھی، لیکن اس کی یہ تدبیر زیادہ کارگر نہ رہی۔ نوٹر ڈیم میں بھی لوگ کچھ عرصے بعد جان گئے کہ وہ در حقیقت کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ تب وہ واپس آ گیا۔ اطالویوں کی روایات کے مطابق اس نے بھی جلدی شادی کر لی۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ شادی کے بعد وہ الگ گھر میں رہنے لگا۔
देखते ही देखते वो 3 बच्चियों का बाप बन गया। एल कैपोन गो के लागर हो चुका था, लेकिन वो टहलता हुआ बेटे के घर आ जाता और देर तक अपनी पोतियों के साथ खेलता रहता। अपनी पोतियों के साथ खेलकर वो बहुत खुश होता। उसकी जिस्मानी हालत में उतार चढ़ाव आता रहता था। कभी वो चलता फिरता दिखाई देता, कभी बिस्तर पर गिर जाता, कभी सेहत कुछ बेहतर दिखाई देने लगती, कभी बिल्कुल लागर हो जाता। अखबारी रिपोर्टर अब भी उसके पास आते रहते थे, लेकिन वो उनसे कोई ख़ास बात ना करता। अगर कोई रिपोर्टर कहता, आपने एक हंगामा ख़ैज़ ज़िंदगी गुजारी है, इसके बारे में कुछ तो बताएं, तो वो खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता। कोई इस सवाल पर ज़्यादा इसरार करता तो वो ठंडी सांस लेकर कहता, हंगामा ख़ैज़ ज़िंदगी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम क्या जानना चाहते हो? आपका 50 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बयान मंज़र-ए-आम पर आया था, उसमें तो आपने बहुत कुछ कहा था, रिपोर्टर कहता। बयान? कैसा बयान? मैंने तो कोई बयान नहीं दिया, वो मासूमियत से कहता। रिपोर्टर सर खुजाता रह जाता और एल कैपोन के तासुरात से कुछ ऐसा महसूस होता जैसे वो दिल ही दिल में उसकी कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। उसकी सेहत और शक्ल सूरत चौंके अब अच्छी नहीं रही थी। शायद इसलिए अब वो अपनी तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं करता था। अगर कोई रिपोर्टर या फोटोग्राफर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करता तो उसका पुराना गुस्सा ऊद कर आता। अगर किसी ने मेरी तस्वीर खींचने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, वो गैज़ो गज़ब से धाड़ते हुए कहता। उस वक्त उसकी शख्सियत में उसी एल कैपोन की झलक दिखाई देने लगती जिससे कभी ना जाने कितने लोग डरते थे। किसी ज़माने में उसे अपने लिबास और हुलिये का बड़ा ख्याल रहता था। उसे निहायत खुश लिबास लोगों में शुमार किया जाता था, लेकिन अब उसे लिबास की कोई ख़ास फ़िक्र नहीं रही थी। अक्सर वो शिकन आलूद स्लीपिंग सूट और चप्पलों में घर से निकल जाता और समुंदर के किनारे चहलकदमी के लिए भी उसी हुलिये में चला जाता। उसके कई पड़ोसी भी उसे कहीं ना कहीं इस हुलिये में देख चुके थे। एक बार फिर ये महसूस होने लगा था कि पेंसिलिन भी उसके लिए सही तौर पर शिफा बख्श साबित नहीं हो सकी थी। वो जब भी बिस्तर पर गिरता, उसके बारे में अफवाहें उड़ने लगतीं कि वो करीबुल मर्ग है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता और जिंदगी के रास्ते पर घिसटने लगता। उसकी ज़हनी हालत बद से बदतर हो रही थी। एक बार उसके डॉक्टर ने पेशगोई की, मुझे अंदेशा है इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि लोग इसे देखकर इस पर तरस खाया करेंगे। अब भी शिकागो में किसी गिरोह का कोई ख़ास आदमी कत्ल होता तो बहुत से लोग कहते, इसे एल कैपोन ने मरवाया है। एल कैपोन का डॉक्टर ये सुनकर मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाता और कहता, वो किसी को क्या मरवाएगा, उसकी तो अपनी ज़िंदगी इस वक्त काबिल रहम है। उसकी ज़हनी हालत 12 साल के बच्चे जैसी है। उसे तो अब सही तौर पर मालूम भी नहीं कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उस वक्त एल कैपोन की उम्र 48 साल से सिर्फ 4 दिन ही ऊपर हुई थी जब सुबह 4 बजे उसे अजीब सा दौरा पड़ गया, फिर वो कोमा में चला गया। अस्पताल के बेहतरीन डॉक्टर उसे तिब्बी इमदाद देने के लिए दौड़ पड़े। पहले उसे घर पर ही तिब्बी इमदाद दी गई, फिर अस्पताल लाया गया। वो 8 घंटे कोमा में रहा, लेकिन फिर उसे होश आ गया और रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर होने लगी। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। उस पर जो दौरा पड़ा था, अभी डॉक्टर उसकी नौइयत ही जानने की कोशिश कर रहे थे
کہ اس میں نمونیا کی علامات نمودار ہونے لگیں۔ جلد ثابت ہو گیا کہ وہ نمونیا میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کی بیوی میں اور اس کا بیٹا سنی اس کے بیڈ کے پاس سے نہیں ہٹے تھے۔ رات تک ایسا دکھائی دینے لگا جیسے اس کا نمونیا بگڑ گیا تھا۔ پھر رات کے 7:30 بجے اس کی نبض ساکت ہو گئی۔ اس روز جنوری کی 25 تاریخ تھی اور سن 1947 عیسوی تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ نمونیا کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن مزید چیک اپ وغیرہ کے بعد پتہ چلا کہ وہ حرکت قلب بند ہونے سے مرا تھا۔ اسے اتنی بہت سی بیماریاں لاحق ہوئیں، لیکن وہ دل کا مریض کبھی نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود حرکت قلب بند ہونا اس کی موت کا سبب بنا۔ ان گنت لافانی انسانوں کی طرح اسے بھی ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس قبرستان کو ماؤنٹ کارمل کہا جاتا تھا۔ اس کی قبر کے سرحانے 8 فٹ اونچا ماربل کا کتبہ نصب کیا گیا، جس پر اس کے آباء و اجداد کے ناموں کے بعد آخر میں اس کا نام درج تھا۔ اس کی پیدائش کا سن 1899 عیسوی اور وفات کا سن 1947 عیسوی تھا۔ چند ماہ بعد آوارہ گردوں نے اس کی قبر کا یہ اونچا کتبہ گرا دیا۔ اس کی بیوی اور بیٹے نے اسے دوبارہ نصب کرایا۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ پھر جب آنے والے برسوں میں اس کا بھائی، بیوی اور بہن مر گئی تو اس کی قبر بے نشان ہونے لگی۔ یکے بعد دیگرے اس کے گروہ کے خاص لوگ بھی قتل ہو گئے یا جیل چلے گئے۔ آخرکار گروہ کا شیرازہ بالکل ہی بکھر گیا۔ یہ سب باتیں اب قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ ایل کپون کی داستان پرانی ہو چکی ہے، مگر امریکی تاریخ سے ایل کپون کا نام کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ یہ بات دوسری ہے کہ اسے تاریخ کے کون سے صفحات پر جگہ ملی ہے، لیکن اس کا نام اور اس کی داستان حیات بہرحال امریکی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنیں، ٹی وی سیریلز چلیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے وہ خود اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ختم شد۔